رینجر والے جو مقدمے تھے، جو اہلکار شہید ہوئے تھے، اس مقدمے میں بانی بیٹی اور بشرا بیوی کو بھی رات کے نامزد کیا گیا. دیکھیے وہ تو ظلم اور زیادتی کی حد ہو رہی ہے. دیکھیے نا، ہر کیس میں 9 مئی کو جبکہ عمران خان صاحب کسٹڈی تھے، اس میں بھی سارے پرچے میں ان کو انوالو کر دیا گیا، حالانکہ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ 9 مئی کو ہوا کیا. بلکہ 11 مئی کو مجھے یاد ہے سپریم کورٹ میں نے پیش کیا تھا انہیں، اور انہوں نے وہاں کہا تھا کہ مجھے کچھ علم نہیں ہے کہ 9 مئی کو کیا ہوا، کیونکہ مجھے تو 9 مئی کی دوپہر کو اٹھا لیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز سے. تو لیکن اب جب ظلم کی زیادتی پر کوئی حکومت اتر آتی ہے تو پھر اس کی تو کوئی انتہا نہیں. جھوٹے مقدمات بنانے میں یہ حکومت تو جھوٹے مقدمات بنانے میں بہت بڑی ماہر ہو چکی ہے، اور دن بدن جھوٹے سے جھوٹے مقدمے بنا. حالانکہ عمران خان صاحب کی بیشتر کیسز میں تو آلریڈی ضمانت ہو چکی ہے، یہ سزا ختم ہو چکی ہے، لیکن پھر انہی معاملات میں پھر سے ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا دیے جاتے ہیں. اچھا خان صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ ایسے وکلا کو تعینات کیا جا رہا ہے جو کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہے ہیں یا ان کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آئینی بینچ کے حوالے سے بھی اس طرح کی ریزرویشنز تھی کہ ایسے ججز کو آئینی بینچ کے اندر شامل کیا گیا جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کانسٹیٹیوشنل میٹرز نہ سنے، نہ اس حوالے سے انہوں نے اپنی وکالت کی. تو کیا ایسے ججز جو ہیں وہ آئینی بینچ کے اندر جو ہیں وہ شامل ہونا آپ اسے کیسا سمجھتے ہیں؟ پھر سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب کو 20,000 روپے جرمانہ کرنا، آپ اس عمل کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو سابق چیف جسٹس سے انہی کے ادارے کے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اصل شکل دکھانی شروع کر دی ہے، کیونکہ آئینی بینچ جو ہوتا ہے وہ اس کا جو پاس پریسیڈنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس اور سینئر موسٹ ججز پر مشتمل ہوتا ہے. انڈیا میں بھی آئینی بینچ ہے سپریم کورٹ کا، وہ 1+4 یعنی چیف جسٹس پلس 4 سینئر موسٹ ججز پر مشتمل ہوتا ہے. ہمارا یہ ڈیمانڈ تھی وکلا کی کہ آئینی بینچ جو بنایا جائے گا وہ اسی طرح سے ون آف دی بینچز آف دی سپریم کورٹ کو الگ چیز نہیں ہوگی، یہ اس کو الگ کورٹ سرور نہیں ہوگا. یا جس طرح ایک اس کے ممبر نے کہہ دیا کہ یہ فل کورٹ ہے، وہ کیسے فل کورٹ ہے بھائی؟ فل کورٹ تو 17 ججز پر مشتمل ہے، تو ان میں سے ایک بینچ ہو. تو یہ مقصد اصل میں یہ تھا کہ سپریم کورٹ کو ہر طرح سے بے بس کر دیا جائے، اس کے چیف جسٹس سینئر ججز جو ہیں ان کو بےمانی کر کے رکھ دیا جائے، اور ہم اپنی مرضی کے ججز کو مقرر کر کے آئینی بینچ میں ان سے اپنی مرضی کے فیصلے حاصل کریں، جو کہ آپ کے سامنے عمل جاری ہے. کوئی ابھی تک کام کا فیصلہ اس آئینی بینچ نے دیا ہی نہیں ہے، وہ صرف ڈسپوزل بینچ ہے. اس کو میں آئینی بینچ کی ڈسپوزل بینچ سمجھتا ہوں. ان کا کام ہے ڈسپوز آف کرو، جلد سے ڈسپوز آف کرو، ہر ایک کو ڈسمس کرو. یہ مقصد اصل میں اس حکومت کا اور اس ان طاقتوں کا جو کہ 26 لانا چاہتے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ کو بطور ادارے کے بے معنی اور بیکار کر دیا جائے، اور وہی جو ان کا آئینی بینچ ہے وہی کچھ کر رہا ہے. یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سینئر ججز بیٹھے ہیں اور جونیئر ججز بیٹھ کے آئینی بینچ کو مین کر رہے ہیں، کوئی 14ویں نمبر سے، کوئی 12ویں نمبر سے، کوئی اس نمبر سے اٹھا کے، اور ان سے سینئر ججز ہیں ان کے سامنے یہ کیسز نہیں لائے جا رہے. اسی طرح جو رول میکنگ کے لیے انہوں نے کمیٹی بنائی ہے وہ بھی افسوسناک ہے. اس میں مندو کھیل جو 5ویں نمبر کا جج ہے سیکورٹی میں، اس کو ہیڈ کر رہا، حالانکہ اس کو ہیڈ کرنا چاہیے تھا مسرور علی شاہ کو خود، کیونکہ ہی از اے سینئر موسٹ جج. اس کی سربراہی میں وہ رولز کمیٹی بننی چاہیے. مندو کھیل صاحب بیچارے کتنا کا رولز بنا سکتے ہیں، اور آلریڈی پچھلے جے سی پی نے جو رولز میکنگ کمیٹی بنائی تھی اس کے ہیڈ مسرور علی شاہ تھے. تو اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی بجائے کسی اور کو اس کمیٹی کا ہیڈ بنایا جاتا. تو یہ ہر طرح سے کوشش ہو رہی ہے کہ جوڈیشل سسٹم کو ناکارہ کر دیا جائے. موٹی بات یہ ہے کہ یہ سارا حملہ 26ویں ترمیم اور 26ویں تحت جتنے ایکشنز ہو رہے ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے، عدلیہ کو بے معنی اور بیکار اور بے بس کر کے رکھ دینا ہے، اور وہ کر رہے ہیں. ملٹری ٹرائل کو درست قرار دیا ہے. ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو آئینی بینچ کی آبزرویشن آئی ہے کہ وہ فیصلہ سنا دیں، تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بڑا افسوسناک ہے
کیونکہ انہوں نے انڈائریکٹلی ملٹری کورٹس کو ایکسیپٹ کر لیا. میں سمجھتا ہوں اس آرڈر سے انہوں نے جو سو کالڈ آئینی بینچ ہے اس کی کارکردگی کا ایک پہلا ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے پہلے کم از کم اس نے کہا تھا کہ نہیں سب چیز سسپینڈڈ رہے گی اور کوئی فیصلہ نہیں سنایا جائے. انہوں نے اپنے ہی اس آرڈر کو امینڈ کر کے اجازت دے دی ہے کہ آپ فیصلہ سنائیں. اس کا مطلب آپ نے ملٹری کورٹس کو ابھی تک فیصلہ ابھی یہ کیس پینڈنگ ہے, ابھی بحث ہونی ہے, ہماری ابھی بحث ہونی ہے رسپانس میں, ابھی تو اپیلنٹ کی بحث چل رہی ہے اور 5 ججز کا فیصلہ فیلڈ ہے جس نے کہ ملٹری کورٹس کو سویلین کے ٹرائل کو انہوں نے غیر آئینی ڈکلیئر کیا. اس کے ہوتے ہوئے آپ کیسے ملٹری کورٹس کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ فیصلے سنانا شروع کر دیں؟ اس کا مطلب انہوں نے انڈائریکٹلی ملٹری کورٹس کو ایکسیپٹ کر لیا, جو کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے, جو کہ آئین کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے. تھینک یو ویری مچ.